جی جناب علی، ابھی آپ نے دیکھا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہاؤ کین یو ایکچولی گو ابراڈ، اور اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ پہ دیکھ رہے ہیں وہ سیگمنٹ آپ نے مس کیا، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ امیگریشن سروسز، مستند امیگریشن سروسز ملک میں کافی ساری ہیں، لیکن آج ہم نے اسی حوالے سے سوچا کہ کیا دور کے ڈھول سہانے ہیں جیسے محاورہ کہا جاتا ہے، اور واقعی باہر رہنے کا شوق تو ہے لیکن شاید آپ نے ان ممالک کو ایز اے ٹورسٹ ایکسپیرینس کیا ہے، چاہے وہ لندن ہو، استنبول ہو، دبئی ہو، وہاں پہ اگر آپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بڑی آسائشیں آپ کو لگتی ہیں، آسانیاں لگتی ہیں، آپ اس طرح کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہوتے اشیاء خورد و نوش کو یا وہاں کے لیونگ ایکسپینسز کو، جو کہ ایک وہاں بسنے والا شخص کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایونچولی وہاں پہ اگر امیگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا کلچرل شوق ہے، کئی لوگوں کے لیے یہ شوق بہت مہنگا ہوتا ہے، اسٹرگل بڑی ریئل ہوتی ہے اور تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جی جو 2 سال لگا کے اپنی امیگریشن کرتے ہیں لیکن پھر وہاں جانے کے بعد 3 یا 4 ماہ میں ہی واپس آ جاتے ہیں کہ لائف سٹائل سے ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. سو از دس این اویئر ڈیسیژن جو آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے رسک کو صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہے؟ کہیں آپ بہت زیادہ ایک روزی پکچر تو امیجن نہیں کر رہے؟ آئیے ان تمام سچویشنز کا آج ذکر کرتے ہیں، آپ بھی کال کر کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. اگر ہمارے ویورز میں کوئی ایسا شخص ہے جو باہر جانے کا شوقین ہے تو پلیز ہمیں کال کر کے بتائیں کہ وہ کیا وجہ ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو آج کل یا تو چھٹیوں پہ آیا ہوا ہے یا مکمل طور پہ اپنے اس گھر کو خیر آباد کہہ کے واپس پاکستان آ گیا ہے، تو پلیز آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لبابہ افضل جو کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، کریئر کوچ بھی ہیں، کریئر کے حوالے سے بھی ان سے سوال کریں گے. بڑا اہم ہے جی کہ یہاں پہ اگر آپ کا 5 سال کا 10 سال کا مے بی مور کا کریئر ہے تو کیا آپ واقعی اپنے آپ کو اپروٹ کر سکتے ہیں؟ دیٹس اے کوشچن. پھر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظما الکریم who is a dear friend, part of the Pakistani media fraternity but now settled and based out of Turkey. تو ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا رہا. تھینک یو لیڈیز، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. سب سے پہلے لبابہ مجھے بتائیں کہ جو کلچرل شوق کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کئی طرح کے لوگوں کے تحفظات بھی ہوتے ہیں. آپ ان کے ذہن کو پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم GCC کنٹریز یا مڈل ایسٹ جائیں گے تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ کان میں اذان کی آواز آتی رہے گی، ٹیکس فری ڈیسٹینیشن ہے اور وہ ڈیسٹینیشن آف پریفرنس ہے لوگوں کے لیے. اس کے برعکس یورپ کے حوالے سے ایک پورا دوسرا تاثر ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ امیگریشن کو؟ Well, for me, I would say is actually کہ آپ نے بات صحیح کی کہ کان کی آواز ضرور آتی ہے مڈل ایسٹ میں، پر اب ٹیکس ضرور وہاں پہ بھی لگ ہی چکے ہیں. اینڈ آن دی ادر ہینڈ یورپ کی اگر بات کریں تو وہی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اچھی نہیں لگنی ہوتی وٹ ایور یو وڈ ڈو یو وڈ ناٹ لائک دیٹ پلیس. پر اگر کوئی جگہ آپ کو واقعی میں اچھی لگنی ہوتی ہے آپ جتنا چاہیں نو ون کین پرسویڈ یو اگینسٹ اٹ. تو اسی طریقے سے وہاں پہ لوگ اپنا نکال لیتے کہ اچھا یہ تو ہماری مسلم کمیونٹی ہے، یہاں پہ تو اذان بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ تو ماسک بھی ہے اینڈ تھنگس اکارڈنگلی. سو it gets pretty easy for them کہ نفسیاتی طور پہ آپ کی مینٹل ویل بینگ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر کوئی شخص ہے جو پاکستان میں پلا بڑا ہے اور یہاں پہ کسی بھی میجورٹی گروپ سے تعلق ہے، ایتھنک، ریلیجس، وہ اپنے آپ میجورٹی میں ہے، کسی بھی نئے ملک میں آپ جاتے ہیں آپ کے صرف اور صرف آپ کی کنٹری کی وجہ سے، یعنی آپ کے پاکستانی اوریجن کے ہونے کی وجہ سے ہی آپ ایک مائنورٹی بن جاتے ہیں. کیا فلٹر شفٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے ذہن میں؟ کیا پرسپیکٹو شفٹ لے کے آنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک آپ بہت اچھے طریقے سے جانیں گی کہ وہاں پہ اسپیسیفکلی ان دا یورپ سائڈ انڈیویجولسٹک کلچر بہت ہے. آپ ہر چیز اکیلے کر رہے ہیں، آپ ہر چیز میں خود مختار ہیں. یہاں پہ یو گیٹ سو مینی ہاؤس ہیلپس، یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں یو وڈ گیٹ سو مینی ہیلپس اراؤنڈ یو، دیر از لائک ڈرائیورس فار یو. پر وہاں پہ جب ساری چیزیں خود کرنے کو آتی ہیں اینڈ یو گیٹ ٹو نو کہ اچھا ان کے لیے ہمیں ایڈیشنل پیسے دینے پڑے، سو یو مائٹ ایز ویل گو لائک کہ نہیں ہم خود ہی کر لیتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جو ہے نا یاد آتی ہے گھر والوں کی. یہ والا ایسپیکٹ تو ہم بہت بات کرتے ہیں لیکن معاشرتی طور پہ عظما کیا کہیں گی؟ نہ صرف ہمارے یہاں سسٹمز بہت پرانے ہیں، وہ سیدھا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی بجلی، پانی، سڑکیں، یعنی وی آر اسٹل لیونگ ان دی اسٹون ایجز بیکاز آف اٹ. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ایک نئے ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ برداشت کا مادہ ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں یا نہیں لے کے جاتے؟ یہاں پہ جس طرح کی ہم پولیٹیکلی انکریکٹ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں، باہر اس کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ کتنا بڑا کلچرل شوق ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے؟ میرے خیال سے یہ شوق بہت ضروری ہے لگنا، کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو یہ شوق نہیں لگتا اس وقت تک شاید ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. جہاں تک دوسرے ملک شفٹ ہونے کی بات ہے اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو صرف یہ 2-3 ایڈوائز ضرور کروں گی
نمبر 1 یہ کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی کاسٹ آف لیونگ اور اس کے اگینسٹ کوالٹی آف لائف آپ کو کیا مل رہی ہے. وہ بیلنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. جو آپ نے شروع میں کہا کہ لوگ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پاتے, بہت سارے اور کلچرل فیکٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا فیکٹ جو ہے نا وہ اکنامیکل اور فائنینشیل ہوتا ہے. آپ جس ملک جا رہے ہیں وہاں کیلکولیٹ کریں کہ آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں, اس ارننگ کی بیس پہ اپنی کاسٹ آف لیونگ, اور پھر اس کے اگینسٹ آپ کو مل کیا رہا ہے وہاں پہ, کوالٹی آف لائف کیا ہے. اگر آپ اس چیز کو صرف کیلکولیٹ کر کے جائیں گے, کیونکہ فائنینشیل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ فائنینشیلی ڈس بیلنس ہے تو آپ نہیں سیٹل ہو پاتے, آپ کہیں پہ بھی سیٹل نہیں ہو پاتے. آئی تھنک بابت زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اس کا مینٹل افیکٹ کیا ہوتا ہے. جہاں تک سسٹمز کی بات ہے, پاکستان میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ سسٹمز ہی نہیں ہے, مطلب خراب تو چھوڑ کے سسٹمز ہیں ہی نہیں. جب ہم کسی بھی اور ملک جاتے ہیں تو ہمیں جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں میرے مکے کی حد ختم ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جس کو جتنے مکے مارنا چاہیں سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ ریالٹی چیک ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان, کیونکہ وہ ہمارا ملک ہے اور ہم وہیں پیدا ہوئے ہیں, ایک نوسٹیلجک مطلب ایک محبت ہے, لیکن جب وہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ انسانیت ہوتے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے وہ انسانیت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. وہاں پہ وہ احساس لوگوں کے لیے, ان کو تکلیف کا احساس, جھوٹ بولنا, یہ سب چیزیں اتنی کامن ایک طرف نہیں کریں گے تو آپ اس سوسائٹی میں فٹ نہیں بیٹھ پاتے. بہت کم لوگ ہیں جو سروائیو کر پاتے ہیں وہاں پہ, لیکن مینٹلی اپسیٹ رہتے ہیں, تو اس لیے دے ٹرائی ٹو موو آؤٹ. اوکے, مجھے یہ بتائیں عظمیٰ, عدم برداشت اس کی وجہ سے کیا پاکستانی کسی بھی نئی جگہ جا کے آپ کے تجربے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بڑے اگریسو ہیں تو وہاں جا کے سڈنلی بہت سارے لوگ وکٹم موڈ میں چلے جاتے ہیں. وہ امیجن کرنے لگتے ہیں کہ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ میری رنگت ایک خاص طریقے کی ہے, مجھے زبان نہیں آتی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یعنی ہم وہاں پہ بالکل انصاف کا ترازو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم نے بڑا آپ کو شرف بخشا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں آ گئے تو آپ ہمیں بہت اچھا سا ٹریٹ کریں. اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو پلیز تھوڑی سی رائے دیں اور ریالٹی چیک بھی دیں. دیکھیں یہ بہت ہوتا ہے, نہ صرف یہ بلکہ آپ جب دوسرے ملک جاتے ہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے اپنا ایک فیصلہ لے کے جا رہے ہیں, تو اس ملک کا کلچر آپ کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہاں جا کے یہ جھنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ جی یہ میرا کلچر ہے اور میں اس کو فالو کروں گا. کہنے کو سب بہت لبرل ہیں اور بڑی آپ کی جو ہے وہ ساری رائٹس ملتے ہیں, لیکن بہرحال اس ملک کا کلچر آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تو وہ نیشن ہے نا کہ آئی ایم سوری میں نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم انڈین ٹوائلٹ سے انگلش ٹوائلٹ پہ یا پھر بچوں کے پیمپرز تک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو ایکسیپٹنس کا مسئلہ ہمارے یہاں بہت ہے. ہم آ کے باقی سب چیزوں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ مین میں نکالنا کہ جی ہم یہاں جب سے آئے ہیں تو یہ مسئلہ ہے, ہمیں ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. نہیں, آپ کا اپنا فیصلہ ہے. خاص طور پہ عظمیٰ قاعدے اور قوانین, کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ سسٹمز یہاں پہ نہیں ہیں, وہاں جب ایک سسٹم کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے کہ ایک پروسیس ہے. اگر آپ نے وہاں پہ نیشنلٹی لینی ہے یا جو بھی آپ کے وہاں کے دستاویزات تیار ہوں گے اس کا ایک پروسیس ہے. اگر آپ اس پہ کرب کریں, کمپلین کریں گے جی اس میں وقت زیادہ لگ رہا ہے اور دیکھیں جی مجھے تو اتنی دیر قطار میں کھڑا رہنے کے لیے کہہ دیا, وائی از دس ٹیکنگ سو لانگ, تو دیٹ از وین یو آر میکنگ یور سیلف میزریبل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی جی عظمیٰ, بس یہ ضرور ہے کہ ان سب پروسیسز کو لوگ بڑے آرام سے مینج کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سسٹم کے تھرو کام ہوگا تو ہمارا بھی لائن میں لگتے ہی کام ہوگا. بالکل, تو تھوڑا سا بس صبر و تحمل اینڈ لیس کربنگ. ایک کالر ہمارے ساتھ آئیے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. گڈ مارننگ سدرا اقبال, ویری لانگ ٹائم نو سی. یس, گڈ مارننگ یایا, کیسے ہیں آپ, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. میں یہ کہوں گا, دیکھیں عظمیٰ کو بھی سلام ہو, لبابا کو بھی سلام ہو. عظمیٰ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ باہر جانے کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہم سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں نا, بچے اسپیشلی میرے تو بچے ہیں, دے وانٹ ٹو گو آؤٹ. ایک تو بچہ جانا, پہلے میں نہیں چاہتا تھا وہ جائیں, کیونکہ دیکھیں جب بچے چلے جاتے ہیں موسٹ آف دا گھر میں اگر اپنے علاقے میں دیکھنا, نارتھ کے علاقوں میں نا, یقین کریں بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں بیچارے بڈھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈالر تو آ رہے ہیں لیکن ان کو اس کو فیل نہیں مل رہی, وہ کیئر نہیں مل رہی. یہ تو ایک چیز آپ کو بھگتنی پڑتی ہے. لیکن یہ میرا سوال عظمیٰ سے یہ ہے, عظمیٰ دیکھیں بات یہ کہ ہم جب باہر جاتے ہیں ہم ٹھیک ہے ان کو فالو بھی کرتے ہیں, کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن اندر سے ہم دیسی ہوتے ہیں. جب ہمارے بچے وہاں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور جو ایک نئی جنریشن آتی ہے وہ ڈفرینٹ اینگل پہ چلے جاتی ہے, اور وہاں بچے آپ کے بچے ہوتے ہی نہیں, آپ چھوٹے سے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے.
उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये मुझे बताइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या बहुत बहुत शुक्रिया सवाल का उस्मा, आपका जवाब मैं ब्रेक के बाद लेती हूँ, लेकिन मैं भी इसी एरिया पे अब आना चाह रही थी कि देखिए हम कोई भी शख्स जो ये स्टेप ले रहा है कि उसने मुल्क से बाहर जाना है, जैसे उस्मा ने लिया, तो हमने एक एक्सपोजर जिंदगी का ले लिया है। आपके पास कई एक्सपीरियंसेस और तजुर्बात हैं, आपको पता है कि जो चीजें अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो वहां के रहन सहन को आपने अपनाया हुआ है, लेकिन जब आप वापस यहाँ आते हैं पाकिस्तान में तो आप यहाँ के सिस्टम से भी अडेप्ट करना बखूबी जानते हैं। आपके बच्चों के लिए ये इतना आसान नहीं होता, और तभी हम इस्तिलाहात सुनते हैं जी, ABCD अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, या BBCD के ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी। तो ये बेचारे बच्चों पे जुल्म ना करें हम, और जो माँ बाप ये डिसीजन ले रहे हैं उनको क्या चीजें जहन के लिए, और ये रहन सहन का जो फर्क है, कब ये आपका समाजी, माशरती और हर तरह से वैल्यू सिस्टम का फर्क बन जाए, उस पर कैसे नजर रखी जाए। ब्रेक पे जाने से पहले यही सवाल किया गया था कि अपने बच्चों को अपने से मुख्तलिफ कल्चर में कैसे ब्रिंग अप किया जाएगा। उस्मा, बल्कि लुबाबा आपसे शुरुआत करते हैं, फिर उस्मा से भी उनका कमेंट लूंगी। कितना मुश्किल है अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल देना जो आपके माहौल से करीब तरीन है, लेकिन घर के बाहर एक बिल्कुल नई और अलग दुनिया है? डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई मस्ट से। कि आप कहीं पे भी हों, आपने सबसे पहले देखना है कि वहाँ के आपके अतराफ में चीज़ें क्या पॉसिबल हैं। अगर लेट्स से, अगर जैसे आपने पहले बात की कि अजान की आवाज़ आना और ये सारी चीज़ें, तो अगर वो पॉसिबल है, सो ऑफ कोर्स अगर रिलीजियसली वो हमसे रिलेटेड है एंड वी वुड लाइक कि हमारे बच्चे वो प्रैक्टिस करें, तो हम और कोशिश करेंगे कि हम भी उनके साथ जाएं और हम उनको उससे ब्लेंड इन करने की कोशिश करेंगे। ये भी हमारे पार्ट है। बट वेरी सिंपल थिंग्स बाबा, लाइक द काइंड ऑफ फूड यू हैव। स्कूल में वहां पे मेरे ख्याल में बच्चे को कहा जाता है सच बोलो। आई हैव रिसेंटली आई वाज मीटिंग अ फ्रेंड जो कि बहुत लंबा अरसा चाइना में गुजार के आए, तो यहाँ पे रोजाना बच्चे को स्कूल में डांट पड़ती थी सिर्फ इसलिए बिकॉज ही वुड नेवर लाई। Unfortunately, lying to us comes very naturally. हम झूठ बोल देते हैं छोटी छोटी बात पे। Very naturally, yes. And again, not only that, झूठ बोलना आपके लिए लाइक आपके आसपास वाले झूठ बोल रहे होते हैं एंड यू बोल रहा है कि अच्छा एक नॉर्मल सी तो बात है, तो अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो इसमें क्या जा रहा है। बिल्कुल। पर यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द फैक्टर कि कभी कभार आपके बच्चे फिर जब आपसे झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, और आप जब स्पेशली अगर आप बाहर हैं एंड देन फिर वही बात आ जाती है कि छोटे हों बड़े हों, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड देन इज द फैक्टर दैट आप सोचते हैं कि ये कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मेरा बच्चा मुझसे झूठ बोल रहा है। Another big cultural element is of course आपका पहनावा। उस्मा, इससे कैसे डील करती हैं, क्योंकि आप इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं, पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन जो फ्रीडम आप शायद अपने बच्चों को पहनावे के हवाले से, घूमने फिरने, मोबिलिटी, मूवमेंट के हवाले से वहां पे दे सकती हैं, शायद यहाँ पे नहीं दे पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकर होता है कई पेरेंट्स के लिए, और खासतौर पे जब उनको विजिट करने के लिए या वापस आना पड़ता है मुल्क में। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि टर्की जो है वो अपने आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक सेक्युलर कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। ये एक मुल्क है जहाँ पे ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। सही। तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हम किसी मुस्लिम मुल्क नहीं जा रहे, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है। जहाँ तक बात हो रही थी बच्चों की डेवलपमेंट की, तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियर फैमिली, हमें लगता है कि जो यूरोप है या जो वेस्टर्न सोसाइटीज है वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वहाँ पे जो फैमिली कल्चर है वो इतना स्ट्रांग है कि सोच है आपकी, हम लोग घबरा जाते हैं जब यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के लोकल से मिलते हैं कि जी हर सैटरडे संडे जो है उनको फैमिली गैदरिंग करनी है, मिलना है। न्यूक्लियर फैमिली वहाँ पर हम लोग होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली वहाँ नहीं होती, हम एक न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे रह रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि उनका कल्चर ये है। यस, बच्चों की डेवलपमेंट के हिसाब से उनका कल्चर एक और अंदाज, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे सवाल नहीं कर सकते पाकिस्तान में। वो आपसे सवाल करते हैं ना तो हम उनको चुप करा देते हैं, वहाँ पे हम बच्चों को चुप नहीं करा सकते, हम उनको बदतमीज कह देते हैं। अगर वो एक से दूसरा सवाल करता है तो हम कहते हैं तुम बहुत बदतमीज हो गए, आगे से जुबान चला रहे हो। अच्छा, उसमें एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, फिर आपसे इस पे मजीद भी मैं राय लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी सी आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। जी बताइए, क्या कहेंगी? जी, मेरी मैं शेयर करूँ साथ। आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा बीच में स्क्रैम्बल हो रही है। अगर पीसीआर ये इनकी बात सुन के, इनका सवाल सुन के मुझे बता दे तो आई विल इंक्लूड इट। जी उस्मा, पहनावा, जल्दी से इस पे कमेंट कीजिए। देखिए, पहनावा, जब आप किसी मुल्क जा रहे हैं तो आपको ये करना है कि आप अपने बच्चों को वो कल्चर दे रहे हैं। आप खुद तो एक जगह पे रह नहीं सके, आप दूसरे मुल्क मूव हो गए, लेकिन जब बच्चों का वो मुल्क बन गया तो आप वहाँ के पहनावे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो ये पहना जाता है, तो भाई आप फिर वही रह लेते।
آپ نے ایک فیصلہ کیا, بچے اسی ماحول میں بڑھیں گے, اپنے دماغ کو, اپنے آپ کو سوچ کے جائیں کہ یہ سب چیزیں تو ہوں گی. اگر آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر بچوں کے ساتھ آپ جاتی کرتے ہیں کہ خود تو آپ اس کلچر میں رہ لیے, لیکن بچوں کو آپ واپس اس کلچر میں لے جانا چاہتے ہیں جس سے آپ چھوڑ کر آئے تھے. تو یہ کنفیوژن بچے نہیں سمجھتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس پہ لبابہ آپ کیا کہیں گے اگر بچے یہ سوال کریں کہ بھائی آپ یہاں پہ ہمیں شارٹس پہننے دیتی ہیں, اگر کوئی بچی ہو جیسے ایڈولسنس ایج میں 13-14 سال کی کہ ماما میں ہم امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا, میں اسکرٹس بھی پہن لیتی ہوں, شارٹس بھی پہن لیتی ہوں, لیکن پاکستان جب آتے ہیں تو آپ نے ایک دوہرا رویہ, یہ تو صحیح بات نہیں, یہ منافقت ہے, بچوں کو کیا جواب دیں اس وقت؟ آئی تھنک وہاں پہ ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو بھی, وہ لوگ جب گھومنے کے لیے بھی یہاں پہ آئیں گے ان کو بھی سارٹ آف شاید شوق لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. پر ہمیں ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ اگر یہ چیز ہم ٹائم بینگ کے لیے آ رہے ہیں تو یہ ٹائم بینگ ہے, اور ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں وہاں کی چیزیں اڈیپٹ کرنی پڑتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ریئلی گوئنگ ٹو ہیلپ دیم جب وہ لوگ بڑے ہوں گے, کیونکہ ان کو وہ اڈیپٹیشن والا کانسیپٹ آئے گا, اور جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے بچوں کو سکھانے کے لیے, کیونکہ آئی تھنک بڑے ہونے کے بعد بھی ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ایک آرگنائزیشن سے اگر دوسری آرگنائزیشن بھی جا رہے ہیں, ایک گھر سے اپنی شادی ہو کے دوسرے گھر جا رہے ہیں, تو وہ اڈیپٹ نہیں کر پاتے. تو ہمیں وہ کانسیپٹ بھی ڈالنا چاہیے. بالکل, جیسا ویسے بھی محاورہ ہے نا جی, جیسا دیش ویسا بھیس. تو اگر آپ وہاں ہیں اور آپ وہاں کی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ کا تھوڑا سا تو فلٹر چینج ہونا چاہیے. عظمیٰ واٹ وڈ یو سے؟ ایک چیز جی بتائیے. یہ کہ جب آپ وہاں پہ ہیں نا تو لوگوں کو پرابلم وہاں سے ہوتا ہے کہ جی اب وہاں پہ تو سب بچے شارٹس پہن گئے تو میری بیٹی تو شارٹ نہیں پہنے گی. بھائی کیوں؟ آپ نے اس کو وہ, کیونکہ آپ خود ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایڈجسٹ کر لیں اس ماحول کو جس کو آپ چھوڑ کر آئے ہیں. تو یہ آپ خود اپنے بچوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ خود تو جب ہم اس ملک میں آئے ہیں, ہم تو اس ملک میں اسکول ہیں, ان کا پیئر پریشر ہے, ان کا سرکل ہے, ان کو اسی حساب سے رہنا ہے. تو آئی تھنک کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادتی کرتے ہیں. لیکن کیا ان دونوں چیزوں کو بیلنس نہیں کیا جا سکتا؟ عثمیٰ ایک کالر ہیں, ان کی بات سنتے پھر میں آپ سے یہی سوال کروں گی. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ طارق نثار بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی طارق صاحب کیا کہیں گے؟ جی ہلو طارق صاحب آپ آن ایئر ہیں, کیا کہیں گے؟ نہیں آن ایئر نہیں ہے, آپ سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کی آواز آن ایئر ہے, آپ آن ایئر مجھ سے بات کر رہے ہیں, براہ راست سن سکتا ہے آپ کو پاکستان. کیا کہیں گے موضوع پہ؟ وعلیکم السلام. I'm so sorry, I'll have to continue. دیکھیں ایک چیز میرے تمام کالر سے ریکویسٹ ہوگی, وقت کم ہوتا ہے, پلیز فوراً آئیں, اپنا تعارف کریں اور اپنی بات کریں, ادروائز پورا ڈسکشن کا جو فلو ہے وہ آپ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. مجھے بتائیں عظمیٰ, ہمارے ہاں جو لوگ انفارچونیٹلی مینٹلی ایموشنلی بھی دوسرے ملک موو کر جاتے ہیں لیکن فائنینشلی نہیں موو کرتے, اور وہ مسٹر کیلکولیٹر بن جاتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی آج 1000 روپے کا دنیا لے کے آیا ہوں میں, تو وہاں پہ رہنے کے باوجود بھی اگر آپ لوکل کرنسی میں قیمتوں کو دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا حل ہے بتائیں؟ اس کا میرے خیال سے کوئی حل نہیں ہے, اور یہ تو رہے گا, ایسے ہی رہے گا, کیونکہ ہم شروع سے یوز ٹو ہوتے ہیں اس چیز کے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں, میں اس کی سائڈ اس لیے دی ہوں کہ میں خود ابھی تک یہ کرتی ہوں. تو یس اٹ ہیپن, مگر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, جیسے ابھی آپ نے بولا کہ بیلنس کیسے مینٹین کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, بتائیے. اوکے, کہ بیلنس کیسے مینٹین کریں. دیکھیں بیلنس تو آپ مینٹین کرتے ہیں گھروں میں, لیکن آپ اوور بیلنس ہو جاتے ہیں. آپ اپنا کلچر اپنے گھر پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں, جو کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اسی لیے دوسرے ملک جب آپ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ سیٹل نہیں ہو پاتے. جو ابھی بابا نے بات کہی کہ آپ اڈیپٹیبل نہیں ہوتے, آپ اس سوسائٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہاں آپ باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اوہو یہاں تو خواتین بھی مسلم کنٹری ہے اور ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں. دبئی میں بھی یہی ہوتا ہے, سوائے سعودی عرب کی آپ باقی کسی بھی کنٹری چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہی دکھتا ہے. آپ کسی بھی دنیا کے حصے میں چلے بچے, یہاں تو کھلے عام جو ہے وہ خواتین سگریٹ پی رہی ہیں. تو بھائی سگریٹ پینے سے لنگس خراب ہوتے ہیں, سگریٹ پینے سے کیریکٹر خراب نہیں ہوتا. تو چاہے وہ لڑکی پی رہی ہو چاہے لڑکا پی رہا ہو, وہ اتنا ہی نقصان دہ ہے آپ کی صحت کے لیے. جی مشتاق یوسفی صاحب کا یہ مشہور جملہ مجھے بھی بہت پسند ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ جی پھیپھڑے, یہ واقع سگریٹ نوشی ایک واحد چیز ہے جس سے مرد حضرات کے پھیپھڑے اور خواتین کا کردار خراب ہوتا ہے. سو آئی تھنک لیٹس ٹیک دیٹ فارورڈ فرام دیر. مجھے بتائیے لبابہ کہ ہسبینڈ اینڈ وائف, اگر کئی خواتین کے لیے چوائس نہیں ہوتی, شادی ہو گئی, میاں کی جو نوکری ہے وہ دوسرے ملک میں ہے, اس نے شاید چوز نہیں کیا تھا, ایکٹیولی نہیں کیا تھا, یا فیملی نے چلیں کر دی شادی, ان خواتین کے لیے, ان ینگ ایڈلٹس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اڈیپٹ کرنا؟
Like the husband is still on the other end یا ساتھ میں پاکستان میں؟ اگر آپ ملک چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوسری کنٹری چلے جائیں سو وہاں پہ ان کے لیے اڈاپٹ ہونا، کیونکہ ان کے یہی ہے کہ پیچھے سے کالس آ رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا کب آؤ گے، ماں کی یاد نہیں آ رہی، اگر وہ لوگ گھر چھوڑ کے چلے بھی جائیں. اینڈ دین آئی تھنک یہ پھر وہ ایک ہمارا جو ایک کلچری ساس بہو کے جھگڑے اور یہ ساری چیزیں آئی تھنک وہ وہاں پہ بھی پورٹری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ میاں بیوی کو ایک پیج پہ رہنا چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بیکاز دیٹس ون ریلیشن. اینڈ اف یو ہیو کڈز ایز ویل تو آپ کے بچوں کے اوپر بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آئی تھنک بابا یہ ڈبل ویمی ہوتی ہے اس طرح لڑکیوں کے لیے، کیونکہ نہ صرف آپ ایک نئے رشتے میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ ایک نئے ملک اور نئے کلچر میں بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس لینگویج بیریئر ہے تو آپ اپنے آپ کو اور ڈپینڈنٹ محسوس کرتے ہیں. اچھی بھلی جو یہاں پہ ایک امپاورڈ لڑکی ہے، پروبیبلی ہو سکتا ہے نوکری کر رہی ہے، اچھی ڈگری اس کے پاس ہے، اگر لینگویج بیریئر کی وجہ سے نئے ملک جا کے اس کو مشکلات فیس وہ کر رہی ہے، سو دیٹ از اے ڈبل ویمی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سدرا بیٹا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. جی سر، کیا کہیں گے؟ موضوع بہت اچھا ہے. کہا جاتا ہے کہ دودھ کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھنے میں جو چیزیں آسان نظر آتی ہیں وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہیں، یا دیکھنے میں جو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں وہ برتنے میں اتنے ہی مشکل ہوتے ہیں. اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی آسان نہیں، مگر ہماری کوششیں اور جدوجہد ہی اسے آسان بنا سکتی ہے، اور پھر قسمت بھی اگر ہمارا ساتھ دے تو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا دوسرے ملک میں سیٹل ہونا مشکل ہے، یا ان کی نئی جنریشن جس کو ایک خاص ایج پہ پہنچ کے تمام پاکستانی پیرنٹس کو لگتا ہے نہیں اب وطن واپس چلے جانا چاہیے، ان کو اپروٹ کر کے جب آپ واپس لے کے آتے ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ زیادہ مشکل ہے؟ بہت مشکل ہو جاتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کے معاشرے میں رہنے اور یہاں کے معاشرے میں بہت فرق ہے. بہت کلچر کا، دین کا، ہر چیز کا بہت فرق ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل چیز ہے. بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. لبابا، آپ نے پوری زندگی دبئی میں گزاری تھی اور آپ شادی کر کے پھر آپ پاکستان میں سیٹل ہوئی، اور آف لائن آپ مجھ سے شیئر کری تھی کہ 10 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کو ایک کلچرل ڈفرنس اور شوق لگتا ہے. یس ڈیفینیٹلی. آئی تھنک یہ مجھے میں نے بیچلرز اپنا شادی کے بعد ہی کیا تھا، تو وہاں پہ مجھے میری ٹیچر نے بتایا تھا آئی تھنک کہ آپ ابھی تک کلچر شوق میں اینڈ وہ شادی کے 2 سال گزر چکے تھے. لائک اچھا میں ابھی تک شوق میں ہوں. تو دیٹ ڈیفینیٹلی ہیپنس، کیونکہ وہاں پہ آپ الگ اکیلے رہتے ہیں، آپ کی عادت ہوتی ہے، وہاں پہ ایک لائک فاسٹ لائف ہے، آپ کے آس پاس آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا ایکسیپٹ یور پیرنٹس. پر یہاں پہ جب آپ کو 10 لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے، ان کی آپ کو رائے جاننی ہوتی ہے کہ اچھا ہم کس طریقے سے کریں. آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو اپنے ڈرائیور کا اسکیڈول بھی سوچنا پڑتا ہے. آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف ڈیپینڈنس اٹ ریئلی گیٹس ٹو پیپل. آپ کو ایک جیسے آپ کی امیگریشن ہوتی ہے، یقیناً آپ نے خواب دیکھے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، بٹ فار اے لاٹ آف پیپل یہ ایک لانگ ٹرم کا پلان ہے، لانگ ٹرم کی گینز ہیں اس کے اندر. اس میں جیسے ہم آف لائن بھی بات کر رہے تھے کہ بھئی آگے بڑھاپے میں آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں ہو جہاں ایٹ لیسٹ آپ کی لک آفٹر کی جا رہی ہو ہیلتھ وائز ایٹسٹرا. اگر بچے وہاں پہ کریئر اپنا بنا رہے ہیں، پڑھائی وہاں پہ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ جی ماں باپ کو ساتھ لے کے کیسے چلیں، وہ پاکستان میں ہیں تو اب ہم پاکستان میں ایڈجسٹ کیسے پڑیں. لیکن اس وقت آپ کو جو قربانی دینی پڑ رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ کی کریئر، آپ کے پروفائل کو لے کر، یو فیل اٹ از ورتھ اٹ، رائٹ؟ یس. دیکھو بچوں کے لیے تو وہی بات ہے نا کہ بہرحال ہم سب دیسی ہیں اندر سے، دیسی کیا پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے آپ یہ قربانی دیتے ہیں. ہاں اندر فیل ہوتا ہے کہ جو میرا وہاں پروفائل تھا، جو میرا لائف اسٹائل تھا، وہ سیکریفائز ہو گیا ہے. بٹ دیٹس اوکے. آئی نو کہ میرے بچے جو ہیں وہ آگے چل کے کم سے کم وہ یہ کمپلین نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس آپشن تھا ہمیں ایک اچھی زندگی دینے کا اور آپ نے نہیں دیا. دوسرا جو میں کہہ رہی تھی کہ بچے کہیں پہ بھی پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہ شاید کراچی واپس نہ آئیں یا پاکستان واپس نہ آئیں، لیکن کسی بھی ایسی مڈل اسپیس پہ جہاں پر آپ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ آنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو بچوں کو بھی برڈن نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بہت دیر کے لیے اکیلا چھوڑ رہے ہیں، وہ کہیں پہ بھی ہوں آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یس یہ سب چیزیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں کہ تھوڑا سا آئی تھنک کہ وہ ایک تو کہتے ہیں ہجرت میں برکت ہے، لیکن اس کو بھی آپ کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جہاں آپ کا نصیب ہوتا ہے نا، الٹیمیٹلی آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ کی پوری پلاننگ سب ایک طرف رہ جاتی ہے. جیسے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا ٹرکی موو ہونے کا، 1 فائن ڈے ہم گھومنے کے لیے آئے، ایک فیملی ہمیں ملی، 3 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے، سارٹ کیا، باہر نکل کے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لیٹس گو ٹو ٹرکی. تو وہ کچھ چیزیں مینٹ ٹو ہیپن بھی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال آپ کو خود کیلکولیٹ ضرور کرنا چاہیے فائنینشلی نمبر 1،
اور نمبر 2 اپنی مینٹل یا اپنے کلچر یا اپنی سوچ کے حساب سے کہ کیا آپ اس جگہ پہ ایڈجسٹ ہو سکیں گے یا نہیں. اپنے بچوں کے لیے کینیڈا لوگ جاتے ہیں لیکن 4-5 سال کے بعد جو ان کا اسٹڈی سسٹم ہے, وہاں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھا سکتے. تو جانے سے پہلے آپ سوچیے کہ وہاں تو یہ پڑھایا جائے گا. صحیح. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں وہ ہوتے ہیں, اور آپ نے جس طرح کہا کہ بینگ کلیئر ہیڈڈ کہ آپ کوئی قربانی دے رہے ہیں تو اس کا پھر ثمر کتنے سالوں بعد آئے گا, کن چیزوں کے, یو ہیو ٹو ہیو کمپلیٹ کلیئرٹی اباؤٹ اٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر جی عمر بات کروں سر. جی عمر, کیا کہیں گے؟ جی سر جی, سب سے پہلے تو میں کہوں گا ابھی ایک کالر نے کہا کہ میں آن ایئر نہیں ہوں, اس کو پوری قوم آن ایئر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور میں اوور دا مون ہوں کیونکہ آج میری کال مل گئی. That's so kind of you. Thank you عمر. مجھے بتائیں عمر, باہر جو لوگ جا رہے ہیں یا جانے کی خواہش رکھتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک زمانے میں تو بڑا ججمنٹل طریقے سے ان کے بارے میں بات کی جاتی تھی, لیکن آج ہم ان کو بڑا عقل مند گردانتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم ایز دیکھتے ہیں کہ بھئی جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں, بہت ساری سہولیات وہاں کے سسٹم ان کو دے رہا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی ایک ٹائم تھا کہ ہر کوئی باہر جانا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, میرا بھی مطلب موڈ ہوا تھا, لیکن اب جو حالات ہے نا, میرا خیال ہے اپنے ملک میں ہی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں نا وہ 20-25 سال ہو گئے باہر ہی ہیں, لیکن آج بھی ان سے بات ہونا وہ کہتے جی ملک پاکستان ہی ہے رہنے کے لیے. اور یہ پھر اپنی اپنی سوچ ہے ہر انسان کی کہ وہ کہاں جا کے سیٹ ہونا چاہتا ہے, کہاں جا کے جو, اور ویسے بھی جس چیز کا جہاں لکھا ہو اس نے تو وہاں جانا ہی. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو آپ نے کہا کہ اب سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, نوجوان اور ینگ پیپل وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی جن پریشانیوں سے شاید آپ بھاگ کر دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی کافی حد تک وہ پریشانیاں ہوتی ہیں. تھینک یو عمر فار کالنگ ان. تو بابا ویسے یہ پرسپشن بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, باہر بہت ساری چیزوں میں سہولتیں ہیں, سسٹم ہے, لیکن مشکلات اور اسٹرگل بھی تو اتنی ہی ہے نا. یعنی اسپیشلی اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کرنا, پیسہ کمانا. یہاں پہ تو آپ کو جی عید کی 5-5, 10-10 دن کی چھٹیاں مل جاتی ہیں, وہاں پہ ایک سنگل ڈے کی چھٹی ہوتی ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے آدھے دن کی کبھی کبھار. تو یہ جو ہمارا آف سیٹ کرنے والے وہاں کی اسٹرگلز ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتائیں. ڈیفینیٹلی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے سدرا, مطلب آپ ہمیشہ وہی جو ہمیشہ آئی تھنک 2-3 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں. ایک سمپل سی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. دبئی کے اندر ہمارے پاس گاڑی تھی, آپ کا انشورنس ہونا, کار انشورنس واز مینڈیٹری. یہاں پہ تو کچھ مینڈیٹری نہیں ہے, تو وہ ایک ایڈڈ جو آپ کے لیے فائنینشیل پریشر بھی آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اٹ گیٹس ویری کمبرسم ایٹ ٹائمس, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جس کا میں شاید اپنے ملک میں رہ کے وہ میں سیونگ کر سکتی ہوں. جیسے امریکہ میں اگر آپ کے پاس میڈیکل انشورنس نہیں ہے اور خدا نہ خاصا کوئی آپ کے کوئی بھی پرابلم اگر آتی ہے 6 مہینے بعد یا سال بھر کے بعد, تو آپ کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا, آپ کے پاس اتنی ٹریٹمنٹ کے پیسے نہیں ہوں گے. تو یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آپ آنا کانی کر سکتے ہیں اپنے مالک کے مکان سے کہ بھائی کرایہ نہیں ہے, باہر نہیں کر سکتے آپ یہ ساری چیزیں, جیل چلے جائیے اگر آپ کرنا چاہیں تو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. شہاد صدیقی عرض کر رہا ہوں. جی شہاد صاحب, کیا کہیں گے؟ شہاد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے باہر کے ہم لوگ کتنے خواب سجا دیتے ہیں لوگوں کو, آپ یقین نہیں آئے گا. باہر جا کے آپ کسی سے ذرا ایک 500 پاؤنڈ یا $1000 تو مانگ کے دیکھ لیں, وہ 10 سال سے رہ رہا ہوگا, وہ آپ کو $1000 نہیں دے پا رہا ہوگا. وہ 5 سال سے رہ رہا ہوگا, وہ آپ کو 500 پاؤنڈ نہیں دے پا رہا. یہ تو ہم نے خود پریکٹیکل کیا ہے, لیکن ہم ایسا خواب دکھاتے ہیں. ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں میرے جیسے بچے پیو پیپشاٹ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہاں کچھ بھی ہوگا, ہم یہیں رہیں گے, ہم تک میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہے کہ ہم یہیں سرو کریں گے, ہر چیز یہیں کرنے کو تیار ہے. لیکن بات دراصل یہ کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اب گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس لیول پہ تو کم سے کم کر دیں کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس کا کچھ ریٹرن تو ہمیں آ رہا ہو پازیٹو سائن میں, بس یہ نہیں کر سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہے آپ, ہم نے ویسے واقعی نوٹس کیا پاکستانی دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکس چوری نہیں کر رہے ہوتے, وہاں پہ قاعدے قوانین تمام فالو کر رہے ہوتے. بابا آپ نے اگزامپل دیا, تو جتنے پاکستانیوں کی گاڑیاں ہوں گی وہ انشورڈ بھی ہوں گی, رجسٹرڈ بھی ہوں گی, اور ان رجسٹریشنز کو ہم اپڈیٹ بھی کراتے رہتے ہیں. اپنے ملک میں ہم ذرا آزاد رویہ اختیار کر لیتے ہیں. عظمیٰ, تو سسٹم نہ ہونا کس کی غلطی ہے, ہماری گورنمنٹس کی, ہمارے معاشرے کی, یا ہماری اپنی؟ گورنمنٹ کی. تو بہت اسٹریٹ فارورڈ بات ہے گورنمنٹ کی, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے رولز فالو کرتے ہیں. وہاں پہ کیوں آپ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایک پارٹ ہے کہ جی ہمیں اس کے ریٹرن میں مل رہا ہے, بلکہ وہ مینڈیٹری ہے, وہاں سب کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کرنا ہے.
गवर्नमेंट ने रूल टाइट किया हुआ है। आप बाकी मुल्कों को तो छोड़ देना, आप इंडी से इस्लामाबाद जाते हैं तो आप सीधे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे गवर्नमेंट ने वो स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है। तो आई थिंक कि ये तो सीधा सीधा गवर्नमेंट का काम है, आप सिस्टम्स बनाएं और बना सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूंगी, सेविंग्स करना पॉसिबल है? क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की बात की गई, इस वक्त अगर पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो महंगाई भी है, रिसेशन भी हमें नजर आ रहा है, कई जगह स्टैगफ्लेशन के ट्रेंड्स भी नजर आ रहे हैं, तो सेविंग हो सकती है आज के जमाने में बैरून मुल्क? जी उस्मा। अगर हाँ, अब मेरे ख्याल से सेविंग आप डिफरेंट फॉर्म्स में करते हैं। कुछ सेविंग्स होती हैं जो कि आपने बैंक में रखी हुई होती हैं, कुछ आपकी प्रॉपर्टी की फॉर्म में होती हैं। फाइनेंशियल सेविंग, कैश की फॉर्म में सेविंग अब जरा मुश्किल हो गई है। आपको अपने एक्सपेंसेस थोड़े से कम करने पड़ते हैं, आपको बाकी चीजें तब करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बुरा रिसेशन है, तो सेविंग्स की फॉर्म चेंज हो गई है। लेकिन यस, पॉसिबल है, आप छोटी सेव करें। मतलब पहले अगर आप 100 रुपए बचाते थे तो आप 5 रुपए बचा लें, आप 1 रुपया बचा लें, की कोशिश जरूर करें सेव करने की, क्योंकि फ्यूचर में आपके वही काम। एब्सोल्युटली। लुबाबा, योर रिस्पॉन्स टू दिस, बाहर रह के क्या सेविंग्स की जा सकती हैं जो तासुर देते हैं लोग? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। वही बात जैसे आपके लाइफस्टाइल के ऊपर मैटर करता है। अब यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं हाई एंड 5 स्टार रेस्टोरेंट पे, भाई हर वीकेंड पे तो खाना ही है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम बाहर रह रहे हैं, तो आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में शायद नहीं जाएं, आप अपने एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में चले जाएं खाने के लिए। अगर आपको ईट आउट करना ही है तो आपके पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर मैटर करता है। वो एक लाइफस्टाइल शिफ्ट भी जो आता है वो भी आई थिंक कभी कभार लोगों को यहाँ की चीजें, आपकी जो जरूरियात है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अगर मैं लड़कियों को, खवातीन को एग्जांपल दूं तो समझ आएगी उनको कि यहाँ पे जितनी सैलून सर्विसेज आपको अफोर्डेबल लगती हैं बाहर के ममालिक में नहीं है। तो यहाँ अगर आप हफ्ते में एक दफा जरूर सैलून जा रही हैं तो वहां बाहर हो सकता है महीने में एक दफा जाएं। और ये एडजस्टमेंट्स है, ये छोटी छोटी सैक्रिफाइसेज है जो आपको देनी पड़ती हैं, खास तौर पर उस स्टेज तक जब तक मिसाल के तौर पे आपने वहां पे अपना घर नहीं बना लिया या अपनी गाड़ी नहीं ले ली। सो प्लीज हैव अ वेरी क्लियर हेडेड इमेज, अपना होमवर्क पूरा करें, चीजों के बारे में खूब समझें, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कैसे करनी है और वहां जाने का जो मूव है उसका आपको फायदा क्या होगा, ये बड़ा क्लियर हेडेडली सोच कर फिर आगे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा हमारे साथ मौजूद थी, लुबाबा हमारे साथ थी। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने कॉमेंट्स मुझे सोशल मीडिया पे जरूर दीजिएगा। आई सी यू टुमारो। खुदा हाफिज।